مسلم شریف میں آتا ہے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعری قبیلہ کی شان کو بیان فرمایا۔ اب خود ہی اندازہ کر لیں جس قبیلہ کی شان کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہوں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اشعری قبیلہ والوں کے پاس جب جہاد میں شرکت کا سامان نہ ہو تو یہ قبیلہ والے کیا کرتے ہیں؟ تمام قبیلہ والے آپس میں جہاد کا سامان اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اکٹھا کرنے کے بعد پھر آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ آگے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ان کے گھروں میں خوراک کم ہو جائے۔ اشعری قبیلہ والوں کے گھروں میں جب خوراک کھانا کم ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں؟ تمام قبیلہ والے تمام خوراک کی اشیاء کو ایک کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں، پھر آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیں اشعری قبیلہ والوں کی شان۔ آج دو بھائی ایسا نہیں کرتے، یہ پورا قبیلہ ایسا کر رہا ہے۔ اگر کسی کے پاس کھانے پینے کا سامان کم ہو جاتا ہے تو پورا قبیلے والے کیا کرتے ہیں؟ تمام سامان کھانے پینے کی اشیاء کو اکٹھا کر کے آپس میں پورے قبیلے والے تقسیم کر لیتے ہیں۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق کے مالک۔ ان کو یہ شان کہاں سے ملی؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملی۔ ان اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فہم منی وانا منہم، یہ اشعری قبیلہ والے مجھ سے ہیں اور میں ان اشعری قبیلہ سے ہوں۔ مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالہ میں اپنے دونوں ہاتھوں اور اپنے منہ کو دھو لیا، پھر اس پیالہ میں کلی کی، پھر ارشاد فرمایا۔ اس وقت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما تشریف فرما تھے، تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس پانی کو پی لو اور اس پانی کو اپنے چہرے اور سینے پر مل لو اور خوشخبری حاصل کرو۔ تو ان دونوں نے وہ پیالہ لے لیا اور اس پانی کو پی بھی لیا اور اس پانی کو اپنے چہرے اور سینے پر مل لیا۔ اب سامعین کرام توجہ فرمائیں، اس سے معلوم ہوا جس پانی میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھو لیں، جس پانی میں کلی کر لیں، اس پانی کو بطور تبرک صحابہ کرام نے استعمال کیا کہ جو پانی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مس ہوا اور آپ کے منہ مبارک سے مس ہوا، اس پانی کو صحابہ کرام پی بھی رہے ہیں اور اپنے چہرے اور اپنے سینے پر مل بھی رہے ہیں۔ بطور برکت اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جسم سے مس ہوئی چیز کو استعمال کرنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سنت و طریقہ ہے۔ پھر آگے یہ بات سمجھیں کہ صحابہ کرام نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لگے پانی کو، جس میں سرکار دو عالم نے ہاتھوں کو دھو لیا، اور جس پانی میں
سید دو عالم نے کلی شریف فرمائی، اس پانی کو پی بھی لیا، اس پانی کو اپنے چہرے اور سینہ پر مل لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا نہ سمجھتے تھے۔ اگر اپنے جیسا سمجھتے تو ہرگز اس پانی کو نہ پیتے، نہ ہی اس پانی کو اپنے چہرے اور سینہ پر مل لیتے۔ دعا ہے اللہ تعالی چند کلمات قبول فرمائے اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور تمام صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔